السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 66 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ کی سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے پتھریلی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ جینس اور سیاہ بٹن والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ہیوی بیلٹ اپنی جینس پر پہنی ہوئی تھی جس میں اس کے مضبوط جسم کی جھلک دکھ رہی تھی۔ اس کے آستین کوہنیوں تک فولڈ تھیں اور اس کی کلائیاں جن پر نیلی وینس واضح تھی جو اس کے مسابقتی انداز اور مضبوط شخصیت کا کماز تھے۔ سیاہ کے بال جو ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جیسے ہوا کی شدت سے نم ہوئے ہوں۔ گاڑی کی ہیٹنگ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی طرح نم اور چمکدار محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی کلائی پر وہ رولیکس کی گھڑی چمک رہی تھی جو آریان خانزادہ کے سٹائل کا حصہ تھی۔ وہ پہاڑ کے بیچ اپنی سیاہ گاڑی کو رفتار دے رہا تھا۔ اس کی نظریں گاڑی پر ونڈ اسکرین پر مرکوز تھیں۔ وہ سبز آنکھوں کے پردوں پر شد و مت سے دلہن کے لباس میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ وہ چوڑیوں کے کھنک پیشانی پر لٹکتے وہ چمکتے پتھر، وہ سرخ یاقوتی ہونٹ، ان سرمئی گہری آنکھوں میں گہرا کاجل، بدن سے اڑتی کستوری خوشبو، خوبصورت قیامت خیز مومی سراپا پر وہ غضب ٹھاتا مخملی میرون لباس، سفید مومی گردن پر وہ نشانات یاد کرتے وہ اسی لمحے گاڑی روک چکا تھا۔ دل و دماغ بھانبڑوں کی لپیٹ میں آتے وجود آگ کی نظر ہوا تھا۔ سفید گردن پر وہ نشانات آریان کی یادوں میں ایک کربناک لمحے میں طرح بھرائے تھے جیسے اس کے دماغ کی پیچیدگیاں اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایک مقام پر آ کر ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے وجود کے اندر ایک جلتی ہوئی آگ کی تڑپ تھی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ یادیں ایک آگ کی طرح لپک رہی تھی اور وہ لمحہ ایک جذباتی طوفان کی طرح اس پر چھا گیا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ کے۔ اس کی ہچیوں میں ڈوبی ہنسیانی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کان میں ایئرپورٹ لگاتے اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگا گیا تھا۔ اس کی سیاہ اونچی سی گاڑی ایک بار پھر سے ان پتریلی سڑکوں پر ہچکولے بھرنے لگی تھی۔ ہر جذبہ، ہر درد چھپ گیا تھا۔ کر لے قبول خدایا میرے سجدے، اب تو نصیب میں میرے اسے لکھ دے۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں سے ہوئے ہلکے سیاہی مائل لبوں کو سختی سے بھینچے گاڑی کی سپیڈ بڑھائے جا رہا تھا۔ دل نے عبادت کی ہے تیری، بس چاہت کی ہے، لکھا ہے عرضیوں پہ تجھ بنا جینا نہیں، مجھ میں اب میں کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن میرے۔ آریان خانزادہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں چٹک گیا تھا۔ نمی موتیوں کی صورت میں اس کے ارد گرد بکھری تھی۔ وہ گاڑی کی ہیٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا گیا تھا۔ گرم ہیٹڈ گاڑی وہ پسینے میں بری طرح نہلایا تھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں سے پسینہ ٹپکتے اس کی سبز وحشت برساتی آنکھوں میں اترا تھا۔ یکدم سے گاڑی روکنا پڑی۔ اس کی گاڑیوں کے گرد زن کی کئی گاڑیاں آ کر رکی تھی۔ ان گاڑیوں میں سے گارڈز نکلتے اپنے ہاتھ میں بندوقیں تھامے اس کی گاڑی کے گرد آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کو ان گاڑیوں میں مسحور ہوتے دیکھتے اسٹیئرنگ پر اپنے مضبوط ہاتھ جماتے۔ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے اس کے سامنے ایک بڑی سی سیاہ پجارو آ کر رکی تھی جس میں سے حیدر خان کو نکلتے دیکھتے آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ حیدر خان سفید شلوار قمیص پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ بھی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکلتے اپنے بھاری بوٹوں کی دمک سے حیدر خان کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ حیدر خان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے سر کو دائیں بائیں چٹک گیا۔ اس کے سلکی نم بالوں سے پسینے کے قطرے حیدر خان کے چہرے پر گرے تھے۔ حیدر خان اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے حیدر خان، تم ابھی تک زندہ ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم نے ابھی تک خودکشی کر لی ہوگی۔ آریان خانزادہ حیدر خان کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ وہ خود ابھی تک سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھا۔ کر لو حیدر خان، خودکشی کر لو، خودکشی میں بڑی راحت ہے۔ ہر غم سے بے نیاز ہو جاؤ گے، ورنہ اپنی ہار کے ساتھ جیو گے تو سانسیں بوجھ بچ جائیں گی۔ آریان خانزادہ حیدر خان کی طرف دیکھتے سزائیہ لہجے میں بولا، ہار؟ کیسی ہار؟ حیدر خان نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس کھڑے گارڈز کی طرف اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا تھا جو حیدر خان کا اشارہ سمجھتے اس کی طرف بڑھتے اسے ایک خالی انویلپ تھما گیا تھا جسے مسکراتے ہوئے اس نے اپنی پاس کھڑی گاڑی کے بونٹ پر پھینکا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہاری موت کا پروانہ، لگتا ہے خودکشی نوٹ لکھا ہے۔ آریان خانزادہ وہ خالی انویلپ دیکھتے مسکرایا۔ اس میں اضافی کچھ چیزیں بھی لکھ لو حیدر خان، تم ایک کمزور انسان ہو جو کسی رشتے کو پروٹیکشن نہ دے سکا، نہ اپنی بیوی نہ اپنی بہن کو، اس کے لیے تم خودکشی کر رہے ہو۔ اپنے رشتوں کی فکر کرنا، تمہاری بہن کو میں سنبھال لوں گا، وہ تمہاری بیوی کو تمہارا سالہ کیا نام ہے؟ ہاں، ارحام خانزادہ۔
आर्यन खानज़ादा अपनी कनपटी पर उंगली रखे अपनी याददाश्त पर जोर देने देने के अंदाज में बोलते हुए हैदर खान की सर्द आंखों में देखते हंसा था। मुझे यकीन है मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को अरहाम खानज़ादा संभाल लेगा, मगर मेरी बहन को तो नहीं संभाल सकेगा। इस बात का भी मुझे यकीन है, बल्कि 100% यकीन है। हैदर खान अपनी शाल कंधों पर झटकते हुए अपने मजबूत पाँव गाड़ी की बोनट पर रख गया था। तुम सिर्फ खुदकुशी करो मिसेस खान, के बारे में मैं खुद सोच लूंगा। इधर तुम्हारी कब्र तैयार, इधर मिसेस खान मेरे पास होंगी। पता है इतनी देर भी क्यों लगाऊंगा? वो हैदर खान की आंखों में देखते सवाल करते आईब्रोज का आ गया था। हैदर खान अपनी घनी तराशीदा मूंछों पर हाथ फेरते इसे संजीदा निगाहों से देख रहा था। तुम्हारी कब्र ही तो खोदूंगा। आर्यन खानजादा हैदर खान की आंखों में देखते बुलंद व बांग कहका लगा गया था। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। मेरा मानना है खुदकुशी बुज़दिल कमजोर लोग करते हैं। हैदर खान की बात पर आर्यन खानजादा के कहके थमे थे। स्याह ग्लासेस के पीछे छुपी आंखों में वहशत लहराई थी। 21 साल पहले के इस बेरहम बेरहम के दिन के इस बेरहम इमाम के बेरहम अल्फाज समातों में गूंजे थे। कबीर खान, तुमने ये तरबियत किया अपना औलाद का, एक बेटी भाग गया और तुम्हारा पोती और बेटा इतना बुज़दिल निकला है कि खुदा की दी हुई जिंदगी का अपने हाथों खात्मा कर डाला। हम इनका जनाजा नहीं पड़ेगा। एक बेरहम लफ्जों की गूंज से आर्यन खानजादा की आंखों से खून टपका था। कबीर खान, तुमने ये तरबियत किया अपनी औलाद का, एक बेटी भाग गया और तुम्हारा पोती और बेटा इतना बुज़दिल निकला है कि खुदा की दी हुई जिंदगी का अपना हाथों खात्मा कर डाला। हम इनका जनाजा नहीं पड़ेगा। बेरहम लफ्जों की गूंज से आर्यन खानजादा की आंखों से खून टपका था। गाज, हैदर खान का इशारा समझते हुए अपनी पिस्टल हैदर खान की तरफ उछाल गया था। जिसे कैच करते हैदर खान वो पिस्टल की नोक आर्यन खानजादा के सीने पर रख गया था। दोनों एक दूसरे को सड़सड़ निगाहों से देख रहे थे। स्याह ग्लासेस के पीछे आर्यन खानजादा की आंखें वहशत और इज़्तिराब से खून छलका रही थी। डरो मत आर्यन खानजादा, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं, ये पिस्टल तुम्हारे सीने पर रखी। हैदर खान इसके सिल्की बालों से पसीना टपकते देखते तमस्कराती हंसी हंसा। ये मुझे मारने के लिए है? मारो मुझे, अपना बदला पूरा करो। हैदर खान गुर्राया। अगर तुझे और हाकिम खान को मारना होता तो कब से मार चुका होता। तुम दोनों की खुदकुशी से मेरा बदला होगा। करोगे खुदकुशी तुम लोग? मैं मजबूर करूंगा तुम दोनों को। आर्यन खानजादा गर्दन की फूलती रगों के साथ गैसो गसब से दहाड़ा था। हैदर खान इसकी हालत पर सजाइया मुस्कुराते हुए पिस्टल दूर उछाल गया था। खुदकुशी करने वाले बुज़दिल होते हैं, मगर बगैरत तुम्हारे और हाकिम खान जैसे होते हैं। बगैरत कहलाने से अच्छा है बुज़दिल का टैग लगवा लो खुद पर। हैदर खान, कर लो खुदकुशी। आर्यन खानजादा थोड़ा झुकते हुए हैदर खान की आंखों में देखते हंसा था। वो अपने भड़कते असाबों पर बज बज़ाहिर काबू पा गया था। मुझे बगैरत कहलवाना काफ़ी पसंद है। मैं चाहूँगा तुम मुझे हमेशा बगैरत के नाम से ही याद रखो। हैदर खान संजीदगी से बोलते हुए गाड़ी के बोनट से वो एनवेलप उठाए आर्यन खानजादा के हाथों में थमा गया था। आर्यन खानजादा वो एनवेलप पकड़े हैदर खान को ग्लासेस के पीछे छुपी सड़सुर्ख आंखों से घूर रहा था। इनमें मेरी मौत का परवाना नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत का परवाना जरूर है। मुझे यकीन है ये देखने के बाद तुम मुझ पर गोली जरूर चलाओगे और मैं तुम्हारे हाथों मरने का इंतजार करूंगा। बरसों पहले जो हाकिम खान ने किया, अब तुम्हारे हाथों सजा पाने को तैयार हूँ। अब देखना यह है कि ये देखने के बाद तुम मुझे अपने हाथों से मारकर सब खत्म करते हो या फिर मेरी खुदकुशी का इंतजार, जो मैं कभी नहीं करूंगा। हैदर खान सदबरवीले लहजे में बोलते आर्यन खानजादा के चेहरे की तरफ देखते मुस्कुराया था। मगर मौका अच्छा है, मुझे मार ही दो, वरना तुझे मैं खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन खानजादा की बदलती रंगत पर हैदर खान के लबों पर सजाइया मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। आर्यन खानजादा ने हैदर खान को घूरते हुए एनवेलप का ऊपरी हिस्सा फाड़कर अंदर से पेपर निकालकर इस पर निगाह डाली। बेकीनी से पेपर्स देखते अपनी सब आंखों से वो स्याह ग्लासेस उतार गया था। रंगत खतरनाक हद तक मुतगैर हुई थी। आंखों से खून टपका था। मजबूत कदम लड़खड़ाए थे। पूरे वजूद की रगें जाहिर हुई थी। यहाँ तक कनपटी पर उभरी हुई रगें नुमायां होने लगी थी। सिल्की बाल जो पेशानी और सब सब सरसब्ज आंखों पर बिखरे थे, इनसे पसीने की बूंदें टपकी थी। स्याह आस्तीनें आस्तीन के नीचे छुपे बाजू के मसल्स फूलते इसकी शर्ट को इसके कसरते जिस्म पर टाइट कर चुके थे। हैदर खान आर्यन खानदादा की हालत देखते अपनी मूंछों पर हाथ फेरते सजाइया मुस्कुराते जा रहा था। आर्यन खानदादा की सांसें धोखने की माने चल रही थी। वो गहरे सांस लेते इन पेपर्स को खूंखार निगाहों से देख रहा था, जिस पर इस नाजुक वजूद के साइन थे, वो सिग्नेचर जो निकाह के पेपर्स पर थे। अगर चाहते हो जरमिश हाकिम खान अदालत में कदम न रखे तो मेरी पुश्त पर गोलियां चला देना। हैदर खान ने अपनी कमीज की पॉकेट से पिस्टल निकालकर बोनट पर रखी थी। अगर नहीं चलाओगे तो याद रखना, अपनी बहन को अब कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जितना नींद पागल करना था इसे अब कर लिया। अब तो जैसे पागल संग खर दिमाग को इसके करीब भी नहीं पटकने दूंगा। इसे दर्द तकलीफ देने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। मेरी बहन पर अब मेरे जिंदा रहते कोई आंच नहीं आ सकती।
یہ وعدہ ہے میرا حیدر حاکم خان کا۔ حیدر خان اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے تیش و عالم سے گر جاتا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے گارڈز کو اشارہ کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آریان خانزادہ نے گاڑی کے بونٹ پر پسٹل اٹھایا، اس کا چیمبر کھینچا۔ چیمبر کھینچنے کی آواز پر حیدر خان کے مضبوط قدم رکے تھے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ حیدر خان کے تمام گارڈز اس کے اشارے پر گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ آریان خانزادہ حیدر خان کی چوڑی پشت پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ پہاڑ لرزا اٹھے تھے۔ حیدر خان ویسے ہی مضبوط تیز سے جمع کھڑا تھا۔ آریان خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا تو خودکشی ہی کرے گا۔ حیدر خان عنقریب تو بغیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی خود کو کہلوانا پسند کرے گا۔ حیدر خان دو لقب سے پہچانا جائے گا، بزدل، بغیرت۔ آریان خانزادہ پسٹل زمین پر پوری قوت سے مارتے دہاڑا تھا۔ حیدر خان اس کی دہاڑ پر نحوست سے سر جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھتے آگے بڑھ گیا تھا۔ تمام گاڑیوں آگے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے وحشت زدہ کہکے پہاڑوں سے ٹکراتے اسی تک گونج رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کے طرف بڑھتے زمین پر بیٹھتے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی ٹانگیں پھیلا گیا تھا۔ اس کے کہکے تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے وحشی دردناک کہکوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ کر لے قبول خدایا میرے سجدے، اب تو نصیب میں میرے اسے لکھتے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ اب اس طرح بھی کانپتی انگلیوں سے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، سگریٹ اور لائٹر نکالے سے جلائے لبوں میں تھما گیا تھا۔ مسز خان۔ آریان خانزادہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ بلی آنکھیں دھوکہ دے گئیں پھر سے مجھے۔ وہ فگار ہوتے دل کے ساتھ زخمی سا مسکرایا، کیا بنے گا اب مسز خان تمہارا؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے بہرا مسکرایا تھا۔ اگلے لمحے پہاڑ پھر سے اس کے وحشی کہکوں سے گونج اٹھے تھے۔ چاند کبھی کبھی بادلوں کی تہوں میں چھپ کر اپنی چمکدار تصویر پیش کرتا تھا اور اس کی ہلکی روشنی تاریک رات کے اندھیروں کو منور کر دیتی ہے۔ رات کی تاریکی اتنی گہری اور شبنمی ہوتی جا رہی تھی کہ گویا ہر طرف ایک گہری خاموشی اور سردی نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ پہاڑوں پر واقع مکانات جو روشنی چند لمحے قبل چمک رہی تھی، اب وہ بھی دھندلا کر مکمل طور پر اندھیرے میں غرق ہو چکی تھی۔ زرمش اپنے فرسٹ فلور پر اپنے کمرے میں سیاہ رنگ کی فل گاؤن کی سلک کی نائٹی پہنے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اس وقت گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ نیند کی گولی کھا کر سوئی ہوئی تھی، اسی لیے کافی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اتنی گہری نیند میں اسے اپنے اعصابوں پر بلتھرس بیس کی خوشبو سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خوف کے باعث گہری نیند میں سلیپنگ پیرالائزڈ ہوئی تھی۔ اس کے وحشی درندے کے کہکے اسے سنائی دیتے تھے، مگر اس کے بدن کی مردانہ خوشبو کی مہک تو کبھی اس کے اعصابوں پر سوار نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اسے اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ زرمش کے لب بے آواز حرکت کر رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر چیخ نہ پا رہی تھی۔ اب اسے اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زرمش کو نیند میں بری طرح جھٹکا محسوس ہوا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ کی۔ وہ فلک شگاف چیخ کے ساتھ آریان خانزادہ کے لفظ دہراتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے قریب کسی سائے کو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ اس کے قریب وہ سایہ بیٹھا سگریٹ کے مرغولے چھوڑ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں اسے جلتے سگریٹ کے شعلے کے ساتھ دھواں اڑتا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف کھسکتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اس کے نازک مخملی وجود کا اپنے چوڑے سینے پر قید کر چکا تھا۔ زرمش اب اس کی مضبوط باہوں میں قید اس کے حصار میں لرز رہی تھی۔ وہ اس کے زخم دار لرزتی نازک کمر ایک بازو لپیٹے دوسرے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ جکڑے اس کی انگلیوں کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ زرمش پسینے سے تر لرزتے ہوئے اپنی ہیزل آنکھیں پھیلائے ہوئے تھے۔ اسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلتھرس بیچ ہی تھا، مگر اس کے نرم لمس پر وہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اب اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ یکدم وہ اسے دونوں شانوں سے جکڑے اسے اپنے مزید قریب کرتے اسے کانوں کے لوگ اپنے لبوں سے دباتے وہاں اپنی سلگتی سانسیں چھوڑنے لگا۔ زرمش اس کے سینے پر ہاتھ جمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں کیسے آیا وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مسز خان، تم ہر کام کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتی ہو نا؟ یہ نہ ہو میں غلط ہاتھ پر محنت کر لوں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے لوگ کو دانتوں تلے دباتے سوالیہ انداز میں پھکارا تھا۔ زرمش اس سوال پر گردن اس بات میں ہلا گئی تھی زبان سے جواب دو۔ وہ اس کے کان کے لوگ کو مزید بے رحمی سے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ ہاں، زرمش نے سسکاری لیتے کہا۔ وہ ہنکار بھرتے زرمش کے دائیں ہاتھ کو شد و مت سے چومنے لگا۔ زرمش سوکھے پتے کے مانند اس کے سینے پر موجود لرزتی جا رہی تھی۔ کیسا رہے گا مسز خان؟ آج میں تمہاری انگلیاں چومتے چومتے چبا ڈالوں؟ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی انگلیاں اپنے دانتوں میں قید کر گیا تھا۔
نہیں نہیں آریان، زرمش نے خوف سے کپکپاتے لہجے میں اس کے دانتوں کی قید سے اپنے انگلیاں چھڑوانے چاہی۔ وہ اس کی انگلیوں پر اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اپنی انگلیوں پر اس کے دانتوں کی ہلکی چبھن پر وہ خوف کے مارے چیخ اٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کو آزاد کرتے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کر گیا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اسے کپکپاتی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرسبز نگاہوں سے اس کے خوبصورت سہم نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ ول یو نیور ڈیزائر آریان خانزادہ اگین؟ آریان خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، زرمش اسی لمحے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آواز نہیں آ رہی مسز خان؟ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتے زرمش کے کپکپاتے لبوں کے قریب اپنا کان لے گیا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ اگین۔ اس کے کان میں حلق کے بل چیخی تھی۔ آواز نہیں آئی مسز خان؟ وہ تیش و عالم سے دہاڑا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ اگین۔ وہ اپنی پوری فورس لگائے اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ چکی تھی۔ آواز نہیں آئی۔ وہ دانت پیستے غرایا۔ وہ اپنا کان ابھی بھی زرمش کے لبوں کے پاس کیے ہوئے تھا۔ زرمش بری طرح روتے ہوئے اس کے کان میں جھکتے پہلے سے بھی زیادہ قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ گڈ۔ وہ تکیے پر سر رکھتے اس کی کمر کو سائڈوں سے مٹھیوں میں بھرتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں اشک رواں جاری ہوتا اس کے ابھرے گالوں کی زینت بنتا جا رہا تھا۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ آریان خانزادہ کے حکم پر زرمش کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ بٹن کھولو۔ وہ اپنی زبان پر زور دیتا خررایا تھا۔ زرمش کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے ایک ایک کرتے بٹن کھولتے چلی گئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی شرٹ کھینچتے جینس سے باہر نکالی تھی۔ اس کی پینٹ کی بیلٹ میں آگے کی طرف کچھ پیپرز رول ہوئے اٹکے تھے۔ انہیں نکالو۔ وہ اپنی پینٹ کا بٹن کھولتے زرمش کا دایاں ہاتھ ان پیپرز کی طرف لے گیا تھا۔ زرمش کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ زرمش کے کپکپاتے ہاتھ سے وہ پیپرز کھینچ کر نکالے تھے۔ کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ آریان خانزادہ نے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ پتہ نہیں۔ زرمش کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ پتہ تو چل گیا ہے مسز خان۔ کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ اگر نہیں پتہ چلا کھول کر پڑھ لو، پتہ چل جائے گا۔ آریان خانزادہ کی سرد برفیلی حکار پر زرمش نے اسی لمحے پیپرز کو کپکپاتے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے اور اس کے سینے پر موجود تھر تھر کانپ پھر رہی تھی اور اس کے بدن کے کپکپاہٹ پر لب بھینچے ہوئے تھا۔ اتنا ڈرنے اتنا خوف کھانے کے باوجود اس نے ان پیپرز پر سائن کر لیے تھے۔ اسے مقابل پر ذرا برا پر ترس نہیں آیا تھا۔ خلا کے پیپرز پر سائن دیکھ کر جس طرح سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون جھنجھنا رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ زرمش خلا کے پیپرز دیکھتے اب سٹل تھی۔ کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ آریان خانزادہ پیپرز نرمی سے اس کے دائیں ہاتھ سے لیتے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا چکا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ بہت نرمی سے سہلا رہا تھا جس سے اس نے پیپرز پر سائن کیے تھے۔ زرمش اب بائیں ہاتھ میں پیپرز پکڑے انہیں سہمی دبدبائی آنکھوں سے دیکھتے جا رہی تھی۔ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ دہاڑا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ اگین۔ وہ اس کے سوال پر حلق کے بل چیخی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے الفاظوں پر کہکا لگاتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ I promise to never deceive آریان خانزادہ اگین۔ وہ آریان کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے کہکے لگاتے دیکھتے پھر سے چیخی تھی۔ لگتا ہے مسز خان تم نے ان لفظوں کا صرف رٹا لگایا ہے۔ ان الفاظوں کا معنی تمہیں نہیں پتہ۔ سوچ رہا ہوں آج تمہیں ان لفظوں کا معنی بتا دوں۔ وہ اسے اب نیچے کرتے اس کی سہمی نگاہوں میں دیکھتے اس کی سیاہ نائٹی کے گاؤن کی ڈوریاں کھولنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے زرمش کی جان لبوں پر سجی تھی۔ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال تم کرو گی۔ آج اپنے خوبصورت بدن کا ایک ایک پردہ تم خود ریموو کرو گی۔ میں دیکھنا چاہوں گا تم اپنے خوبصورت ہاتھ سے مجھے پتھر مارنے سے سائن کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہو۔ آریان خانزادہ اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کی کمر سے جکڑے رول ہوتے اسے اپنے اوپر کرتے اسے باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ زرمش نے اسے سہمی سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اٹھو میرے اوپر سے۔ آریان خانزادہ نے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے حکم دیا۔ زرمش اس لمحے اس کے اوپر اٹھتی بیڈ سے اتری تھی۔ لالا، وہ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جس لالا کو پکار رہی ہو وہ نیند کی گولیوں کے اثر بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے۔ آریان خانزادہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ زرمش کے کپکپاتے ہاتھ ہینڈل پر ٹھہرے مزید کانپنے لگے تھے۔ تمہارا لالا میرے بارے میں سب جانتا ہے۔ میں پاگل ہوں، سنکی ہوں، خر دماغ ہوں، وحشی درندہ ہوں، بلڈ تھرس پیس ہوں، مگر یہ نہیں جان پایا کہ میں موسٹ ڈینجرس ایجنٹ بھی ہوں۔
आर्यन खानज़ादा ज़रमिश की पुश्त देखते सजाइया मुस्कुराया था। ज़रमिश कांपते हाथों से क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक खुल गई थी। जो तुम्हारे कमरे में आ सकता है, सोचो वो क्या कुछ कर सकता है। नीचे जाओगी भागते हुए, फिर से इस ब्लथरस बीज के पास ही आओगी, और तब तक मैं तुम्हारी सज़ा बढ़ा दूंगा। आर्यन की बर्फ जैसी फुक्कार पर ज़रमिश मुजस्सम हुई थी। दरवाज़ा लॉक करो और मेरे पास आओ। अब की बार दांत पर दांत जमाए वो दहाड़ा था। ज़रमिश इसके दहाड़ पर इसी लम्हे दरवाज़ा लॉक करते इसकी तरफ किसी रोबोट की मानंद बढ़ी। Remove every veil from your body, Mrs. Khan, but only with your right hand, and must not use your left hand. अपने बदन का हर पर्दा रिमूव कर दो, मगर दाएं हाथ से बायां हाथ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आर्यन खानज़ादा ज़रमिश को देखते सिगरेट का कश लेते एक एक लफ्ज़ चबाते हुक्म सादर कर गया था। ज़रमिश कमर के विस्त में स्टिल जमी से देख रही थी। जो कहा है वो करो। आर्यन खानज़ादा की दहाड़ पर वो बुरी तरह लरसते हुए अपने गाउन की डोरियां एक एक हाथ से खोलने लगी, जो खुली नहीं रही थी, जिन्हें आर्यन खानज़ादा मजबूती से गिरा लगा चुका था। आर्यन ये नहीं खुल रहा, ज़रमिश ने रोते हुए कहा। खुला के पेपर्स पर साइन के साथ से किए थे। पर आर्यन खानज़ादा के सवाल पर वो जी जान से कांपी थी। रगों में दौड़ता खून सर्द हुआ था। वो रोते हुए अपने एक हाथ से वो डोरियां खोलने लगी। वो डोरियों से उलझते रोती जा रही थी। इधर आओ। आर्यन का लहजा भारी और खुमार ज़दा हुआ था। स्याह फुलगाउन नाइटी और खुले बालों के साथ वो आर्यन खानज़ादा की आंखें खुमार आलूद कर चुकी थी। आर्यन की मखमूर आवाज़ सुनकर ज़रमिश को अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। मिसेस खान, इधर आओ। वो इसे स्टिल निगाहों की से इसकी डोरियों के साथ जोर आजमाई करते देखते दांत पीसते खुर्राया था। ज़रमिश की इसकी गुर्राहट पर बर्क रफ्तारी से इसकी तरफ बढ़ी थी। आर्यन खानज़ादा इसे इसकी कमर से जकड़े इसके पेट के करीब कर अपना चेहरा ले जाते इसके गाउन की डोरियों को दांतों से खोलने लगा। ज़रमिश इसके हिसार में नजरें चुकाए बेड के पास सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी थी। मुकाबिल की अजीब सी जान लेवा खुशबू से चकराने लगते थे। डोरियां खुलते ज़रमिश ने अपना गाउन कांपते हुए हाथों से शोल्डर से नीचे खिसकाया था। वो इसका हुक्म मानते वो गाउन कंधों से पूरी तरह से नीचे खिसका चुकी थी। आर्यन खानज़ादा बेड से उठते इसे कमर से जकड़े इसकी बरहना शोल्डर पर अपने दहकते लब रख गया था। ज़रमिश इसके हिसार में लरसते इसके लबों का लम्स अपने शोल्डर्स पर सरकता महसूस कर रही थी। गाउन इसके बाजुओं पर अटका हुआ था। वो जाम बजा इसके बरहना शोल्डर्स इसके दिल के मकाम पर अपने लबों की बुछाड़ से वहां लव वाइट्स देने लगा। इसके बरहना शोल्डर्स दागदार हो चुके थे। मुझसे खुला चाहिए तुम्हें। वो इसकी खुमारदार कमर को साइड से मुट्ठियों में बेदर्दी से भरते अपनी सुलगती सांसें इसके दिल के मकाम पर छोड़ते घुर्राया था। नहीं। ज़रमिश के लफ्ज़ हलक में अटके थे। वह इसकी भाप जैसी सांसें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इन पेपर्स पर सिग्नेचर किसने किए, मिसेस खान? वह इसकी गहराइयों लबों से छूते हुए इसे झटके से अपने करीब करते इसकी कमर को नीचे की तरफ झुका गया था। वो अब इसकी कमर में हाथ डाले इसकी गर्दन को चूम रहा था। लाला ने जबरदस्ती करवाए थे, ज़रमिश ने सिसकियां भरते कहा था। वो उसकी सिल्की नाइटी ऊपर के मखमली बदन पर बेबाकी से हाथ फेरते इसकी गर्दन पर जाम बजा दांत काढ़े जामनी कर रहा था। ज़रमिश को अपनी कमर टूटती महसूस हो रही थी। जबरदस्ती करवाए थे, वो इसके लफ्ज़ पर बर्फीले लहजे में दोहराते हुए इसे कमर से जकड़े सीधा करते इसे कलाई से जकड़े ज़रमिश के कमर में खुलते टेरिस के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। ज़रमिश इसके साथ बेजान गुड़िया के मानंद घिसटती चली गई। इधर से कूदकर अपनी जान दे दो। आर्यन खान इसे कमर से जकड़े अपनी हेजल ग्रे आंखों में देखते इसका चेहरा दोनों हाथों में सख्ती से थाम गया था। वो मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊंगी आर्यन, ज़रमिश ने कपकपाते लबों से कहा। कूदो। वो दहाड़ा था। नहीं आर्यन, ज़रमिश रोते हुए सरनफी में हिला गई। उसकी कमर में हाथ डालते इसे लोहे की ग्रिल पर एक झटके से बिठा गया था। आर्यन, ज़रमिश बुरी तरह लरसते हुए आर्यन खानज़ादा के शोल्डर्स पर हाथ रख गई थी। किस में? आर्यन खानज़ादा इसे कमर से जकड़े इसकी आंखों में देखते हुक्मिया लहजे में बोला। ज़रमिश इसे लम्हे इसके हुक्म पर लबों पर झुकी थी और इसे बालों से जकड़ते पीछे कर गया था। ज़रमिश ने हिचकोले भरते वजूद के साथ इसे देखा। तुम मुझे इतनी शिद्दत से किस करोगी कि आज तक मैंने तुम्हें भी नहीं की। आज इस ब्लथरस बीज के होंठ तुम्हारी दीवानगी तुम्हारी शिद्दत के खून में रंगने चाहिए। अगर तुमने मुझे शिद्दत से किस ना की, मैं तुम्हारे लबों को अपने दांतों से कुचलूंगा। अगर तुम ना कुचल सकी, वह इसके बालों को गुद्दी से जकड़े सुलगती सांसों से बोला तो ज़रमिश इसी लम्हे इसके लबों पर झुके वहां अपने दांत काट गई थी। वह आर्यन के कंधों पर हाथ रखे इसके लबों को बुरी तरह कुचल रही थी। आर्यन खानज़ादा के होंठों का खून अपने हलक में महसूस करते ज़रमिश ने सिसकते हुए से दूर होना चाहा था।
وہ اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لپیٹے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ اب وہ اسے شدت سے کس کر رہا تھا۔ زرمش ہلکان ہوتے ہوئے اس کے خوف سے اس کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کر گئی تھی۔ وہ زرمش کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا۔ زرمش کی سانسیں بری طرح بے ترتیب تھیں۔ میرے کہنے پر گاؤن اتار دیا، مجھے کس کر لی مسز خان، مگر یہاں سے کودی نہیں۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں سے کودو گی تمہاری ہڈیوں کا سرما بچ جائے گا۔ اس طرح تمہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے خلا کے پیپرز پر سائن کرنے پر میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے گرایا۔ زرمش فنا ہوتی روح کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں طلاق دوں گا، تم پر اپنا حق ختم کروں گا؟ آریان اس کی بھیگی شبنمی آنکھوں میں دیکھتے سوالیہ انداز میں غرایا تھا۔ زرمش نے ہچکولے بھرتے بدن کے ساتھ سرنفی میں ہلایا تھا۔ پھر کیوں کیے سائن؟ وہ حلق کے بل گرجا۔ اب نہیں کروں گی۔ زرمش اس کی گرج پر سرنفی میں ہلاتے روتے ہوئے بولی تھی۔ تم سائن کرنے کے لیے بچو گی نہیں۔ اب مسز خان، وہ خونہ شام درندے کے مانند گراتے ہوئے اس کے پیچھے کی طرف دھکیلتے اس کی کمر گرل سے نیچے کی جانب بینڈ کر گیا تھا۔ زرمش کے دل خراش چیخوں پر وہ اسی لمحے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے اب خوف سے ہچکیاں بھر رہی تھیں۔ آریان خانزادہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹے اندر لایا تھا۔ زرمش خوف سے اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے اندر لاتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کر گیا تھا۔ زرمش مرر کے ساتھ لگی اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان نے ڈرار کھولتے وہاں پڑی زرمش کی ایک ریڈ کلر کی لپسٹک نکالتے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی تھی۔ وہ لپسٹک پکڑتے مڑتے اسی لمحے ہوئے مرر میں دیکھتے اپنے لبوں پر لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے مرر میں اس کے عکس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے اشارے ہی اس کا ہر حکم مانتی جا رہی تھی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا پتہ نہیں پیپرز پر سائن کرتے اس کا خوف کہاں جا چھپا تھا۔ آریان کی آنکھوں میں دہکتے شعلے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے مرر میں دیکھتے لپسٹک اپنے لبوں پر لگا رہی تھی۔ مسز خان، یہ لپسٹک ہونٹوں پر لگانے کے لیے نہیں تھی۔ آریان خانزادہ اس کے کان میں جھکے مہم سے سرگوشی کر گیا تھا۔ پھر کس لیے ہے؟ زرمش نے اس کے عکس کو مرر میں ابھرتے دیکھتے معصومیت سے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ ایک لمحے کو اس کی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھتے آریان کے دل کی دھڑکنیں تھمی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ اس کمرے کی ہر دیوار، اس مرر میں ہر جگہ پر یہ لفظ چیخ چیخ کر دہراتے لکھو، I prefer death to being divorced from him۔ آریان خانزادہ مرر میں اس کے ابھرتے عکس کو دیکھتے بے رحمی سے سزا سناتے حلق کے بل چیخا تھا، I prefer death to being divorced from him۔ زرمش اس کی چیخ پر اسی لمحے مرر میں لپسٹک سے لکھنے لگی۔ وہ اب تھر تھر کانپتے ہوئے مرر پر یہ لفظ لکھ رہی تھی۔ مسز خان ایک لمحے کے لیے چیخ رکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے چیخیں رکنی نہیں چاہیے۔ آریان خانزادہ نے اپنی پین کی جیب سے موبائل نکالتے بیک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ احمد چاروں اور حیدر خان کی حویلی کے گرد سول کپڑوں میں گارڈز تعینات کرو۔ حیدر خان کی ایک سرگرمی پر نظر رکھو۔ حیدر خان کے ساتھ کوئی بھی ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کو دیکھو تو اسی لمحے حیدر خان کے سینے پر گولیاں ٹھوک دو۔ وہ بنا کوئی نمبر ڈائل کیا موبائل کان سے لگائے، زرمش کے قہر آلود نگاہیں گاڑے کر رہا ہے۔ مقابل کو وہ اتنا ڈرانا چاہتا تھا، وہ مرنا پسند کرے گی مگر اس سے جدا ہونے کا نہ سوچے۔ زرمش آریان کی بات پر مزید خوفزدہ ہوتے سانسیں روک چکی تھی۔ اس کی حیدر خان کے پورے وجود میں چھید ہونے چاہیے تھے۔ وہ زرمش کو دیکھتے خون شام درندے کی مانند گرا رہا تھا۔ زرمش مجسم سہمی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مسز خان، وہ تنبیہی پکار میں چیخا تھا، I prefer death to being divorced from him۔ زرمش چیختے ہوئے کمرے کے در و دیوار کی طرف بڑھتے لپسٹک سے لکھنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ موبائل فون جینس کی پاکٹ میں ڈالے دیوار سے ٹیک لگائے سے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو پیروں تک جوتے سیاہ گاؤن میں ملبوس چیختے ہوئے دیوار کو بھرتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے کی ہر دیوار کو بھر چکی تھی۔ وہ بچکولے بھرتے وجود کے ساتھ اسے دیکھتے لرزتے لبوں سے وہی لفظ دہرا رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ صبح تمہارا لالا جب یہ سب دیکھے گا تو یقیناً خودکشی کر لے گا مسز خان۔ وہ دیواروں کو دیکھتے سرشاری کیفیت میں بولتے کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش کے چوڑے سینے پر ہاتھ جمائے سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھی لکھو۔ وہ اس کا کپکپاتا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ زرمش نے اس کے سینے پر لکھنا شروع کیا۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے ہچکی بڑھتے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ I love you۔ آریان خانزادہ کے لبوں سے وہ I love you سنتے مجسم ہوتے آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ وہ اسے گہری نم نگاہوں سے دیکھتے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلی تھی۔ I love you مسز خان۔ وہ اس کے چہرہ
नरमी से अब दोनों हाथों में जकड़ गया था। दोनों एक दूसरे की निगाहों में देख के निगाहें गाड़े हुए एक दूसरे के नकोश पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ रहे थे। आई लव यू, वो दर्द और कर्ब से हलक केवल चीखा था। जरमिश पथराई कैफे से इसे देख रही थी। ना लफ्जों पर यकीन था, ना मुकाबल पर। तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। जानती हूँ जानती हो ना मिसेस खान, वो इसकी पथराई आंखों में देखते नम सा हंसा था। किसी को भी नहीं हो सकती, जानती हो। वो भी इसकी सब्ज आंखों में देखते भीगी सी हंसी थी। जरमिश की बात पर इसके गले में गिलती सी बढ़कर मासूम हुई थी। वो साहिर खान के हवाले से बात कर रही थी। वो जानता था मुकाबिल ने सिर्फ इसी से मोहब्बत की थी। फिर वो दहकता मंजर आंखों के सामने आता था। इसका वजूद आंख में दहकाया गया जब वो बरसती बारिश में आसमान की तरफ मुंह किए साहिर साहिर पुकार रही थी। अपनी कैद में इन हेतल आंखों में बहुत बार वो नजर आया था। जैसे ग्रीन आंखें थी, वो ये भी जानता था कि इन ग्रीन आंखों का अक्स इसका नहीं, इस साहिर का था। मुझे इन आंखों से कभी मोहब्बत थी, मगर अब सिर्फ खौफ आता है। इसने इसके नींद में बोले गए लफ्ज याद आए थे। इस दिन इसे अपनी आंखों से नफरत हो गई थी। आई लव यू, वो इसकी आंखों में देखते चीखा। आई लव यू, वो भी इसकी आंखों में देखते चीखी थी। आई लव यू, वो झुकते हुए इसे गोद में उठाए थे चीखा। वो इसके गले में बाहें हमाल करते चीखी थी। वो इसे लिए बेड की तरफ बढ़ते, इस पर बेड पर लिटाते इस पर घटा बनकर छाया था। आई लव यू, वो फिर से चीखी थी। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में बोलो, वो इसके सुर्ख लबों को देखते भारी आवाज में बोला। आई लव यू, वो बेहद बेहाल सी होती मध्यम सरगोशी कर गई थी। वो इसके लबों पर झुक गया और उसकी सांस वो इस पर झुके इसकी सांसों को पीने लगा। जरमिश इसका वजन खुद पर महसूस करते इसके नीचे बिन आग मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। वो बहुत नरमी से इसके सांसों के साथ खिलवाड़ करते इसके सांसों को इनहेल कर रहा था। जरमिश इसके नीचे दबी बेजान होने लगी तो वो रूह पलटे सिर्फ अपने ऊपर कर गया था। जानता था वो नाजुक जान इसका आधा बोझ भी खुद पर सहन नहीं कर सकती। उसके बालों को गुद्दी से जकड़े इसके लबों को अपनी दस्तरस में लिए इसके लबों पर मजीद शिद्दत से जुल्म ढाने लगा। धीरे धीरे वक्त सरक रहा था। वो जालिम बना इसके होठों पर मुकम्मल अपनी दस्तरस कायम की इसके लबों को नरमी से चूम रहा था। गुजरते वक्त के साथ जरमिश की दबी दबी सिसकियां अरूज पर थी। वो इसकी नरमी भी सहने की भी मजाज न थी। वह इसके होठों को इतनी नरमी से चूमते भी इसके लबों को सजा चुका था। वो अपने लबों पर जलन सूजन महसूस करते वो बीच बीच में रुकते हुए इसके लबों को आज़ाद करते से सांस लेने का मौका देता, मगर रहमदिली सिर्फ चंद लम्हों की मुहित होती। वो फिर से इसके लबों पर अपनी हुक्मरानी कायम कर लेता। आर्यन खानजादा की होठों की नरमी इसके बदन की सख्ती महसूस करते। जरमिश इसकी सारियां बतरजीब बढ़ रही थी, मगर वो बेरहम बना कतरा कतरा इसकी खुशबू और दार सांसों को पी रहा था। खुला के पेपर्स पर इस नाजुक बज़ाहिर मासूम नजर आते वजूद के साइन देखकर वो कैसे मर गया था, वो कभी नहीं जान सकती थी। नावल से बता सकता था कितनी फूलन कितनी आग थी इसके वजूद के लिए इस बीस्ट के अंदर। वो इसके बदन बदन को तार तार करने की ख्वाहिश लेकर आया था, मगर फिर भी वो इसके बदन के किसी हिस्से को तकलीफ न पहुंचा सका था। वो अजानों की आवाज़ सुनते ही इसे अपने सीने पर बेड पर धकेलते फौरन से बेड से नीचे उतरा था। जरमिश रुक पलटे निढाल से सिसकने लगी थी। उठो, अजानें हो रही हैं, वजू करो, नमाज पढ़ने से पहले इन खुला के पेपर्स को फ्लश आउट करते नेक काम करो। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए इसे अपनी पेंट के अंदर अड़सते हुए बोला था। जरमिश ऊंधे मुंह लेटी अपनी जलन ज़दा होठों पर जबान फेरते आंसू बहा रही थी। बदन जैसे तख्ता हो चुका था। इतने घंटे इस चट्टान के ऊपर रहते हुए सकत नहीं थी वह अब हिल भी सके। उठो ड्रामा क्वीन, अभी मैंने अपना हक नहीं लिया। जिस दिन हर रात मेरी शिद्दतें सहोगी तब क्या करोगी? फजर के अजानों पर ही मुझसे रिलीफ मिला करेगा। वो उसकी तरफ झुकते इसके कान में सरगोशी कर गया। जरमिश की सिसकियों में इजाफा हुआ था। उठो, वो इसे यूं ही स्टिल देते गुर्राया। जरमिश इसकी गुर्राहट पर इसी लम्हे लड़खड़ाते कदमों से उठी थी। आर्यान ने सोफे पर पड़ी इसकी शाल उठाई इसके गिर्द अच्छी तरह उड़ाई थी। वो सियाह शाल चमकता चांद मालूम हो रही थी। लिबास पाक है ना, शावर लेने की जरूरत तो नहीं? वो इसकी थोड़ी नरमी से जकड़े मुखातिब हुआ। जरमिश ने इसे गुलाबी मतूरम निगाहों से देखते सर नफी में हिलाया। जानता था शावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे महसूस किया होता तो आज हम दोनों इकट्ठे शावर लेते। वो तबते लहजे में लफ्ज़ चबाते मुखातिब हुआ था। जरमिश इसे ना समझी से भीगी आंखों से देख रही थी। वजू करो और इन पेपर्स को फ्लश आउट करो। वो इसके हाथ में खुला के पेपर्स थमा गया था। वो पेपर्स थामे मरे मरे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। आर्यन खानदादा अपनी पेन की बेल्ट एडजस्ट करते अपने घने बालों में उंगलियां फेरने लगा। वॉशरूम से फ्लश आउट की आवाज़ सुनते आर्यन खानदादा गहरा सांस लेते दीवार से टेक लगा गया था। वो थोड़ी देर बाद भीगे चेहरे के साथ शाल ओढ़े बाहर आई थी। आर्यन खानदादा इसके शफाफ पाक चेहरे को देखते निगाहें फेर गया था। इससे पाक चेहरा किसी का हो सकता था भला? इसके चेहरे पर पानी के कतरे चमकते मोती मालूम हो रहे थे। कमरे की टेबल पर रखी जाए नमाज उठाते आर्यन खानदादा जाए नमाज जमीन पर बिछाई थी।
وہ اس کا ہاتھ پکڑے بے حد نرمی سے جائے نماز پر کھڑا کر گیا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر میرے جی بھر کر شکایتیں لگاؤ، مجھے بددعائیں دو، پوری ہونے کے چانسز 100% ہے، مگر مجھ سے جدائی صرف موت کی صورت مانگنا، موت کے علاوہ کوئی صورت نہیں مجھ سے جان چھوٹنے کی۔ وہ نرم لہجے میں بولتے اس کی پیشانی کو چومتے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زر میں ششکیاں لیتے سجدے میں گر چکی تھی۔ وہ سچ میں اس لترس بیس کی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ باہر چاروں طرف اذانیں ابھی تک ہو رہی تھیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، اور یہ ایپیسوڈ جتنی ہوتی ہے میں اتنی ریڈ کرتی ہوں، ایپیسوڈ کے حساب سے ہوتی ہے، تو آپ لوگ یہ گلا نہ کیا کریں کہ آپ یہ ایپیسوڈ لمبی دیں، 2 گھنٹے کی دیں، 2.5 گھنٹے کی دیں، تو یہ 2-2.5 گھنٹے کی نہیں ہو سکتی، تو جتنی میں ریڈ کر سکتی ہوں اتنی میں کر کے آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، اور یہ ایک ایپیسوڈ فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔